للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر گزشتہ سے پیوستہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام طور پر تشریف لے گئے اور بعد میں قوم گوسالے کی پرستش میں مبتلا ہو گئی اور اللہ کریم فرماتے ہیں ثم عفونا عنکم من بعد ذلک اتنے بڑے جرم کو ہم نے معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کر سکو اور موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جو حق و باطل میں تفریق کرنے والی تھی تاکہ تم حق پر قائم رہو اور سیدھے راستے پر چل سکو توبہ پر قوم مائل ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کی توجہ اور برکت سے لیکن توبہ اس طرح آسان نہیں تھی جس طرح امت مرحومہ پر آسان ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کبھی زندگی میں کیا نہ ہو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت مرحومہ پہ اللہ کا یہ احسان ہے جل شانہ کا کہ کسی بھی وقت خلوص دل سے پکے ارادے سے یہ کہہ دے کہ میں جو آج تک کر چکا ہوں جتنی غلطیاں جتنے گناہ جتنے جرائم مجھ سے سرزد ہوئے ہیں میں ان سب سے تائب ہو کر آئندہ کی زندگی اللہ کی اطاعت پہ گزارنے کا عہد کرتا ہوں اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ عملاً وہ برائیاں چھوڑ دے اور نیکی اپنا لے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والا ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی زندگی میں کوئی جرم کیا ہی نہ ہو توبہ بنی اسرائیل کی بھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی قبول ہوئی لیکن اس قدر آسانیاں نہیں تھیں وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ فرمایا کہ تم نے
بچڑے کی پوجا کر کے بہت بڑا ظلم کیا ہے، بڑا نقصان کیا ہے، اپنے آپ کو تباہ کر دیا ہے۔ اب اللہ کریم کی بارگاہ میں، اپنے پروردگار کی، اپنے خالق کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اور توبہ کا یہ حکم ملا اللہ کریم کی طرف سے کہ جس نے بچڑے کو سجدہ کیا ہے وہ اپنی گردن رکھے، اور جس نے سجدہ نہیں کیا وہ اس کی گردن مار دے۔ جو قتل ہو جائے گا اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی، اور جو قتل ہونا نہیں چاہتا اس کی توبہ قبول نہیں ہو۔ چنانچہ ایسا ہوا، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی اس خلوص سے توبہ کی کہ قتل ہونا قبول کر لیا۔ جنہوں نے سجدہ کیا تھا گوسالے کو وہ اپنی گردنیں جھکا دی انہوں نے، اور جنہوں نے سجدہ نہیں کیا تھا انہوں نے گردنیں مارنا شروع کر دی۔ اب یہ اللہ کریم ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنے لوگ قتل ہوئے اور کتنا وقت اس میں لگا، لیکن ایک عجیب عالم تھا کہ کہیں باپ کو بیٹا قتل کرنا پڑ رہا تھا اور کہیں بیٹے کو باپ، کہیں بھائی کو بھائی اور کہیں قریبی عزیز کو دوسرا قریبی عزیز۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح سے تقسیم فرما دیا کہ جن لوگوں نے سجدہ نہیں کیا وہ اپنے اپنے ان عزیزوں کی گردنیں ماریں جنہوں نے گوسالے کو سجدہ کیا ہے۔ اللہ کریم کا یہ احسان تھا، اور یہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی توجہ کی برکات تھیں کہ انہیں اتنی مشکل توبہ سے بھی انکار انہوں نے نہیں کیا، اس سے انہیں گزرنا پڑا۔ تو فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم نے بہت ظلم کیا ہے بچڑے کو سجدہ کر کے، اب اپنے پروردگار کے سامنے توبہ کرو، اور توبہ کا طریقہ جو رب العالمین نے بتایا ہے وہ یہ ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، تمہارے پروردگار کو یہی منظور ہے اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اسلام نے زندگی کا ایک ٹھوس اور یقینی مقصد دیا ہے۔ زندگی کا مقصد یہ نہیں کہ کوئی شخص دولت جمع کر لے یا اقتدار حاصل کر لے یا زیادہ اولاد پال لے یا زیادہ دولت جمع کر لے، یہ ایک راستہ ہے زندہ رہنے کا جس میں یہ ساری چیزیں ضروری ہیں کہ وہ محنت بھی کرتا ہے، دولت بھی کماتا ہے، اللہ کریم دے تو اقتدار میں بھی حصہ لیتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ایک قاعدے، ایک مقرر شدہ طریقے اور راستے کے مطابق کرتا ہے تب وہ مسلمان ہے۔ اسلام نے زندگی کے کسی کام پر قدغن نہیں لگائی، روکا نہیں ہے، اس کے کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ کمانے کا طریقہ ہے، خرچ کرنے کا طریقہ ہے، دوستی کا طریقہ ہے، دشمنی کا طریقہ ہے، اولاد پالنے کا ایک سلیقہ ہے، گھر بنانے کا طریقہ، دولت کمائے لیکن حلال اور جائز وسائل سے، ناجائز لینے سے بھوکا رہنا بہتر ہے۔ اس لیے کہ دولت کمانا مقصد نہیں، مقصد ہے دنیا کی امتحان گاہ سے سرخ روح ہو کر اللہ کریم کے سامنے جانا۔ اسلام نے زندگی کا مقصد دیا ہے وہ یہ ہے کہ کامیاب وہ شخص ہے جو دنیا میں زندگی گزار کر سرخ روح ہو کر رب کریم کے حضور جائے۔ اب اگر اللہ کریم اس بات پہ راضی ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دو تو مقصد اس کی بارگاہ میں سرخ روح ہو کر پہنچنا ہے، زندہ رہنا مقصد نہیں تھا۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دو، یہی بہتر ہے کہ اللہ کو یہ پسند ہے اور اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ زندگی کو ایک دن ختم ہونا ہے، زندگی موت کی امانت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ جس طرح رزق بندے کو تلاش کرتا ہے جہاں وہ جائے اس کا نصیبہ اسے ملتا ہے، اس طرح موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے وقت پہ آتی ہے۔
تو زندگی نے تو ختم ہونا ہے، موت نے آنا ہے۔ اگر موت ہی اللہ کی رضا کی شرط ٹھہری تو بسم اللہ، مقصد تو رضا باری کا حصول ہے۔ چنانچہ لوگوں کا قتل عام شروع ہو گیا، اور فرمایا اگر ایسا کرو گے تو وہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا، اس لیے کہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت بڑا رحم کرنے والا ہے، اس کی رحمت بے کنار ہے، وہ بہت بڑا رحیم ہے۔ تو یہ سلسلہ کئی روز تک جاری رہا۔ آخر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، بار الہ، یہ 60 لاکھ جو لوگ تھے، 6 لاکھ میں یہ آدمی پچھلے جمعے تو میں نے بتایا تھا، تو اب یہ کب تک قتل ہوتے رہیں گے؟ جب انہوں نے مان لیا ہے تو کریم ہے، تجھے کیا ضرورت ہے کہ یہ مارے جائیں، اور یہ تیری مخلوق ہے، ان کو تو زندگیاں عزیز ہیں، تو کرم فرما۔ چنانچہ ان کی دعا کی قبولیت میں ارشاد ہوا کہ جو قتل ہو چکے ہیں ان کو شہادت کا درجہ دوں گا، اور جو قتل نہیں ہوئے ان کی بغیر قتل ہوئے توبہ قبول فرماتا ہوں۔ اعمال میں جو درجات یا ثواب جسے آپ کہتے ہیں یا اجر جو ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے قلبی خلوص کے مطابق۔ ایک شخص ایک کام کرتا ہے لیکن اس کے دل میں یہ ہے کہ لوگ مجھے نیک کہیں، لوگ مجھے پارسا کہیں، یا کوئی اور دنیاوی کسی نفع کا حصول ہے کہ میں یہ کام کروں گا یا اتنی عبادت کروں گا یا اتنی تسبیحات پڑھوں گا تو مجھے یہ دنیاوی فائدہ ہوگا، تو وہ ساری ریاکاری شمار ہوگی۔ لیکن اگر اس کے دل کے نہاں خانے میں اور دل کی گہرائیوں میں یہ بات ہے کہ میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو اللہ کی رضا کے لیے قتل کرنا بھی اتنا ہی عبادت ہے جتنا سجدے کرنا۔ جہاں اللہ قتل کا حکم دیتا ہے، جہاں جہاد کا حکم آتا ہے، جہاں شرعی طریقے سے اور شرعی شرائط کے ساتھ جہاد کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کریم مجھ سے راضی ہو، تو قتل کرنا بھی عبادت ہے اور قتل ہونا بھی عبادت ہے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ یقتلون و یقتلون، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے، قتل کرتے بھی تھے، قتل ہوتے بھی تھے۔ زندہ رہنا بھی عبادت ہے، سونا بھی عبادت ہے، جاگنا بھی عبادت ہے، کھانا بھی عبادت ہے، کمانا بھی عبادت ہے، چلنا پھرنا بھی عبادت ہے، دوستی کرنا بھی عبادت ہے، دشمنی بھی عبادت ہے۔ شرط صرف ایک ہے کہ وہ کام اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق۔ یہ کسی کام پہ قدغن نہیں ہے کہ فلاں شخص جی صرف نفل پڑھتا رہتا ہے اس لیے وہ بہت نیک ہے، بلکہ اس سے زیادہ نیک وہ ہے جو نفلوں کے وقت نفلیں پڑھتا ہے اور کام کے وقت کام کرتا ہے، جہاد کے وقت جہاد کرتا ہے، خرید و فروخت کے وقت خرید و فروخت کرتا ہے، جو عملی زندگی کے جتنے زیادہ کاموں میں حصہ لیتا ہے اور ان کاموں کو اللہ و اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق انجام دیتا ہے، تو وہ سارے عبادت بنتے چلے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں جہاں ان کے اوصاف ارشاد ہوئے، وہاں یہ ارشاد ہوا تراہم رکعاً سجدا، تو نے ہر وقت رکوع اور سجود میں دیکھتا ہے۔ اگر ظاہری الفاظ پہ لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام سوائے رکوع و سجود کے کچھ بھی نہیں کرتے تھے، کیونکہ قرآن فرماتا ہے جب بھی تو انہیں دیکھے گا رکوع و سجود میں دیکھے گا۔ حالانکہ وہ زندگی کے سارے کام کرتے تھے، کاشتکاری کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، دوستیاں دشمنیاں تھیں، لین دین تھا، اور امور خانہ داری تھے، بچے پالتے تھے، گھر بنا، سارے کام کرتے، لیکن ہر کام میں شرط یہ ہوتی تھی کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کیا جائے، لہذا سارے ہی رکوع و سجود شمار ہوتے تھے۔
تو مفہوم اس آیہ کریمہ کا یہ نکلے گا کہ تو انہیں کبھی خلاف مرضیات باری کوئی کام کرتے نہیں دیکھے. فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم، وہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا، اس لیے کہ توبہ قبول فرمانا اس کی شان کو زیبا ہے اور وہ رحم کرنے والا ہے. اب جب تم پر اتنی رحمت فرمائی اور وہ مشکل جس سے تم گزرے جو گزرا، شہادت کا مرتبہ عظیم دے دیا، جو بچ گئے ان کی زندگی معاف کر دی، تمہارا کردار یہ تھا کہ تم پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ جی آپ فرماتے ہیں کہ وحی آتی ہے اور مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملتے ہیں، احکام ملتے ہیں، پر آپ ہی سنتے ہیں، ہم نے تو نہیں سنا کہ آپ کو اللہ کریم کہہ رہا ہے، اب ہم کیا کریں، ہمیں وہ یقین کیسے نصیب. وہ پھر جب آپس میں ملے اور ماحول بدلا تو پھر بات بدل گئی. اور یہ طریقہ ہوتا ہے کہ انسان جس محفل میں رہتا ہے اس کے اثرات قبول کرتا ہے. ہم جب ابتداءً اللہ کیا کرتے تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، لطائف سیکھا کرتے تھے، تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ نماز تو با جماعت پڑھو لیکن جماعت کے بعد الگ ہو جایا کرو، سنت نوافل اپنے الگ پڑھا کرو یا گھر جا کر پڑھ لیا کرو. زیادہ دیر نمازیوں میں بھی نہ رہو. کیسے کیسے لوگ ہیں، ان کی کیا کیا سوچ اور فکر ہے، ان کا کیا کیا کردار ہے، اس ساری چیز کا پرتاؤ پڑے گا اور تم مبتدی ہو، شاید برداشت نہ کر سکو، شاید ان لوگوں میں رہنے کی وجہ سے تم بھٹک جاؤ. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس توبہ پہ قائل کر لیا، کتنا انہوں نے اعتماد، کتنا یقین حاصل ہوا، کتنے قرب الہی کے لیے انہوں نے جانیں دے دی. لیکن جب اس مجلس سے، اس صورتحال سے الگ ہوئے تو دل پھر پلٹ گئے. ایسے عجیب المزاج لوگ تھے کہ ایک وقت پورا جان دینے کو تیار ہو گئے اور دوسرے ہی لمحے پھر یہ سوچنے لگ گئے کہ بھئی یہ بتاتے تھے اللہ نے کہا قتل ہو جاؤ، ہم قتل بھی ہو گئے، پھر اس نے کہہ دیا اللہ کہہ رہا ہے قتل نہ ہو، ہم قتل. اب یہ کیا بات ہے، ہم نے تو سنا نہیں اللہ نے کب کہا. تو ایک موسیٰ علیہ السلام ہے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا، ہم نے تو نہیں سنا. کوئی تو دوسرا تیسرا، کوئی ہمارے بزرگ، کوئی ہمارے سفید پوش، کوئی ہمارے لیڈر، کوئی تو سنتا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم سے دعا کی اور ان کے منتخب افراد جو انہوں نے چنے کہ یہ بھی آپ کے ساتھ جائیں طور پر اور یہ آ کر ہمیں بتائیں کہ واقعی اللہ کلام فرما رہا تھا اور ہم نے بھی سنا، کوئی بات بنے تو صحیح. اب جب وہ گئے، اللہ نے اپنا کرم فرمایا. اب دیکھو یہ کتنا احسان ہے اللہ کا کہ جو ارشاد ذات باری، ذاتی کلام صرف نبی سن سکتا ہے. نبی میں وہ درجہ پاکیزگی اور طہارت اور لطافت ہوتا ہے کہ وہ وحی کو سنے. اللہ نے انہیں بھی سنوا دیا. لیکن کیسے بد نصیب تھے. ایک شخص کاتب وحی ہوتا تھا، نبی علیہ السلام کی خدمت عالی. جب آیہ کریمہ انسانی تخلیق کے متعلق نازل ہوئی، جس میں ہے کہ ہم نے قطرے سے گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس میں ہڈیاں پیدا کی، پھر اس پر کھال چڑھائی، پھر اس میں روح ڈالی، اور آخر میں آتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو حضور اسے کتابت کروا رہے تھے. جب یہ آخری آیت آپ نے کتابت کروائی، آخری الفاظ حضور نے فرمایا کہ یہ لکھو فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو وہ چونکہ پرتو جمال نبوی میں تھا، کاتب وحی تھا، اس قرب نبوت سے اور اس قدر اسے وہ حاصل ہو گیا
کمال کہ جب وہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پہ وارد ہوئی اور مکمل ہو گئی تو اس کے قلب کو اتنا قرب تھا کہ وہ اس کے قلب میں بھی بات آ گئی حضور کے قلب اطہر سے کہ آگے یہ آنا چاہیے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اب یہ انتہائی قرب کی اور فخر کی بات تھی، لیکن وہ اس بات سے پھر سوچ کر لکھوا رہے ہیں۔ یہ تو میرے دل میں بھی آ گیا تھا کہ آگے فتبارک اللہ احسن الخالقین لکھیں۔ زندگی بھی کیا عجیب تماشا ہے، اور بھٹکنے کے لیے قدم قدم کا کتنے حسین جال ہیں۔ یہ انتہائی قرب نبوی تھا، اس کے قلب کی طرف حضور کے قلب اطہر کی بھرپور توجہ تھی کہ جب وہی مکمل ہو گئی، وہی تو اس نے نہیں سنی، جب وہی مکمل ہو گئی تو جو بات قلب اطہر میں تھی اس کے قلب میں بھی منتقل ہو گئی۔ اگر ایمان پہ رہتا تو شاید اپنی اس صفت میں امت میں منفرد شخص گنا جاتا، لیکن وہ اس بات سے مرتد ہو گیا کہ یہ بات تو میرے دل میں بھی آ گئی۔ میں ایک دفعہ یہاں ذکر کر رہا تھا تو روٹین میں ہم روز جو ذکر کرتے تھے صبح شام دن رات چلتا رہتا تھا۔ الحمدللہ ہمارا ایک اپنا انداز تھا، اللہ کا یہ احسان تھا کہ میں نے گھڑی سے منٹوں کی سوئی نکال دی تھی، صرف ہم گھنٹے گنا کرتے تھے کہ کتنے گھنٹے لطائف کیے، منٹ شمار ہی نہ، گھنٹے سے گھنٹے تک بات۔ اور الحمدللہ سحری کا ذکر میں عموماً 4 گھنٹے کیا کرتا تھا، تہجد کے بعد فجر کی نماز تک 4 گھنٹے وقت رکھتا تھا۔ یہاں معمولات کرتے کرتے مراقبات سے سالک المجذوبی تک، میں ایک دن اکیلا تھا ڈیرے پر مراقبات کر رہا تھا، مجھے ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوئی کہ میں عادیت پہ بھی ہوں، معیت پہ بھی ہوں، اقربیت سالک المجذوبی تک ہر مقام پہ میں کھڑا ہوں، بیت اللہ شریف میں بھی ہوں، بارگاہ رسالت میں بھی ہوں۔ تو میں پریشان ہو گیا کہ یہ کوئی مجھے دھوکہ لگ رہا ہے یا یہ کوئی عجیب بات ہے، یہ تو کبھی ایسا نہیں ہوا پہلے۔ تو اگلی روز شاید میں یہ پہلی دفعہ بات زبان سے نکال رہا ہوں، شاید کیا یقیناً آج تک کسی سے بات نہیں کی، یہ پہلی دفعہ زبان پہ آ گئی۔ میں صبح یہاں سے نکل گیا، حضرت رحمت اللہ کی خدمت میں پہنچا، پریشان تھا بڑا۔ تو فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے بجایا کہ حضرت مجھے اس طرح محسوس، میں پریشان ہو گیا ہوں کہ مجھے شیطان دھوکہ دے رہا ہے، کہ مجھے غلطی لگ رہی ہے، مشاہدے نہیں کیا۔ تو آپ بڑے ہن سے فرمانے لگے کہ پرسوں مجھے یہ قوت اور سعادت نصیب ہوئی ہے کہ میری روح ہر مقام پر ہوتی ہے۔ یار تم نے دیر ہی نہیں کی، فوراً تمہاری طرف ٹرانسفر منتقل ہو گئی۔ تو کام میں جو دل کی گہرائی اور خلوص ہوتا ہے اس کے مطابق اجر ملتا ہے۔ ایک ہی کام 100 آدمی کرتے ہیں اور 100 کی کیفیت اپنی اپنی ہوتی ہے، اور اسی کام کا اجر 100 بندے کو مختلف ملتا ہے، جتنی جتنی اس کے قلب میں وہ گہرائی یا جتنا قلبی رابطہ ہے اتنا اتنا ملتا ہے۔ اب اس میں اکیلا تو نہیں تھا، میرے ساتھ تو ہزاروں لوگ تھے جو یہی معمول روزانہ کرتے تھے، مجھ سے زیادہ اچھے نیک، لیکن اللہ کا احسان۔ اور اگر یہ کیفیت الٹ جائے، اب آدمی یہی سوچ سکتے ہیں کہ یار یہ تو کوئی افسانہ ہی ہے، یہ تو کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں، تو ساری بات گئی۔ اب اتنے کرم کے بعد پھر انہوں نے یہ سوچا یار عجیب بات ہے کہ ایک بندہ ہے وہ آ کر یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا، اور ہم لاکھوں جو ہیں ہمیں ماننا پڑتا ہے، یہ کوئی بات تو نہیں ہوئی نا، آخر ہمارا بھی اللہ ہے، ہم بھی انسان ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے جیسے انسان ہیں، ہمیں بھی سننا چاہیے۔ چنانچہ ساتھ گئے، طور پر ساتھ گئے، موسیٰ علیہ السلام کے ہم رکاب ہوئے، وہاں پہنچے، کچھ باتیں سنائی دیں،
جب سنی تو کہنے لگے یا موسیٰ کیا خبر یہ آواز کس کی ہے؟ آواز تو ہم نے سنی لیکن پتہ نہیں کس کی ہے، ہو سکتا ہے شیطان کہہ رہا ہو سکتا ہے کوئی جن کہہ رہا ہو، نظر نہیں آ رہا۔ تو لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، جب تک ہمیں اللہ سامنے آ کے نہیں سنائے گا ہم اب آپ کی بات ماننے والے نہیں۔ کیسے بد نصیب اور بدبخت تھے کہ کہنے لگے بات تو سنی، پتہ نہیں کوئی جن آواز دے رہا ہے، کوئی شیطان کہہ رہا ہے، نظر نہیں آ رہا، نظر نہ آنے والا کون ہے یہ تو پتہ نہیں چلتا۔ لن نؤمن لک، ہم اب آپ کی بات نہیں ماننے والے حتی نری اللہ جہرۃ، جب تک اللہ کو روبرو نہ دیکھے۔ اب یہ اتنی بڑی گستاخی تھی کہ موسیٰ علیہ نبینا نے عذرائے محبت عرض کی کہ یا اللہ میرا دل چاہتا ہے میں تیرا جمال دیکھوں اپنی آنکھوں سے۔ فرمایا موسیٰ لن ترانی، اس دنیا میں اس دنیاوی نگاہ سے آپ نہیں دیکھ سکتے، آخرت میں ہر مومن کو دیدار ہوگا، اس لیے کہ وہ عالم بدل جائے گا، نگاہ بدل جائے گی۔ وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تمہاری پردے حجابات ہٹا دیے گئے اور تمہاری نگاہ کو فولادی بنا دیا گیا، یعنی مضبوط کر دیا گیا۔ تو یہاں تو وہ عالم نہیں، عالم دنیا ہے۔ فَمُوسَىٰ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، آپ اس پار جو پہاڑ ہے، موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ میں درمیان میں بہت بڑی وادی ہے، اس پار جو پہاڑ ہے اس پر نگاہ کیجئے اور اس کا حشر دیکھیے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، تو ذرا سی تجلی باری اس پہاڑ پہ پڑی اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام جہاں اپنی جگہ کھڑے تھے بے ہوش ہو گئے۔ اور یہ اولی العزم رسول تھے اور یہ معاشمہ عام آدمی تھے، انہوں نے یہ جرأت کی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ ان پر ویسے بجلی گری یا اللہ نے کوئی ذرہ تجلی ذاتی کا ظاہر کر دیا۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم پر یکا یک ایک بجلی سی لپکی اور تم دیکھتے رہ گئے، سارے مر گئے۔ وہ تو برداشت کر ہی نہیں سکتے تھے، جو چیز وہ مانگ رہے تھے اس کی ان میں استعداد ہی نہیں تھی، اور گستاخی تھی بہت بڑی کہ اللہ کے نبی پر اعتماد نہیں اور تمہیں اعتماد ہے۔ آج بھی ہمارے دیہاتی بھائیوں میں اور جاہلوں میں ایک جملہ زبان زد عام ہے کہ جی یہ تو جہان سامنے ہے، اب آخرت کا کس کو خبر کیا ہے۔ یہ وہی بات ہے بنی اسرائیل والی کہ کیا خبر کون کہہ رہا، سب خبر ہے۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تو کوئی اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، سب خبر ہے۔ ہر بندے کو خبر ہے کہ میرا آخرت میں حساب ہوگا، قبر میں سوال و جواب ہوگا۔ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اگر ہمیں اللہ توفیق دے اور ہم آخرت دیکھ بھی لیں تو ہمیں غلطی لگ سکتی ہے، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس میں کوئی غلطی نہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ہم اگر دیکھ بھی لیں تو ہو سکتا ہے ہم اور دیکھیں اور سمجھیں، یہ تو سامنے کی بات ہے۔ ہم نکلتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں وہاں کوئی جھاڑی ہے، آگے جاتے ہیں تو وہ جانور ہوتا ہے۔ ہماری نظروں کو تو یہاں سامنے بھی دھوکہ لگتا ہے کہ تھوڑے سے فاصلے پہ ہم کہتے ہیں کوئی جھاڑی ہے، قریب جاتے ہیں تو وہ تو جانور ہوتا ہے۔ ہم اگر دیکھ بھی لیں گے تو کیا ہوگا، لیکن جس کی نظر نہ بہکتی ہے نہ دھوکہ کھاتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، ما زاغ البصر وما طغى، نگاہ اقدس نہ حد سے بڑھتی ہے نہ بہکتی ہے نہ بھٹکتی ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ یقینی ہے، صحیح ہے، سب پتہ ہے۔ چنانچہ جب یہ تباہ ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی کہ یا اللہ تو اس قوم کو تو جانتا ہے، یہ تو جو میرے پلے پڑ گئی، یہ تو بڑے بدبخت لوگ ہیں، اب یہ اس تیرے غضب کو میری طرف منتقل کہہ دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بات تو سنوا نہ سکے، سب کو قتل کر دیا۔ یہ ایسے جاہل ہیں
کہ جب میں یہ کہوں گا کہ وہ اس وجہ سے اپنی گستاخی سے ہلاک ہوئے تو یا اللہ یہ سارے مجھے الزام کریں گے کہ بھائی اللہ گئے تھے کہ اللہ کی بات تو میں سنوا دوں گا، سنوا تو سکے نہیں، بندے مروا دیے۔ فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم، اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں اس موت کے بعد پھر زندگی دی، پھر سب کو زندہ کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم موت سے گزر کر پھر دوبارہ زندگی پا کر پھر تو شکر ادا کر سکو۔ اب یہ سوال کہ موت اپنے وقت پر آتی ہے اور موت آئے تو پھر زندگی نہیں ہوتی، لوٹائی نہیں جاتی، یہ موت ان کی وہ قضائے مبرم نہیں تھی، ان کی موت کا وقت وہ نہیں تھا، موت کا وقت وہ تھا جب بقیہ زندگی پوری کر کے مرے، یہ قضائے معلق تھی، ہینگنگ ڈیسیژنز جو ہوتے ہیں کہ کسی کردار کی وجہ سے اس پر سزا مسلط، ان کی اس گستاخی کی وجہ سے بطور سزا ان پر موت مسلط کر دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، وہ گستاخی معاف ہو گئی اور اللہ نے زندگی بھی لوٹا دی نبی کی دعا کے بعد۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، تمہیں پھر فرصت مل جائے اور اس سارے واقعے سے گزر کر تم اپنی قوم کو بھی اللہ کی عظمت کے پہ آمادہ کر سکو اور خود بھی اس کی عظمت کے گیت گاؤ۔ پھر جب تمہیں صحرا میں بھٹکنا پڑا، واقعہ یہ ہوا، آگے آ رہا ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا دعا کریں موسیٰ علیہ السلام ہمیں کوئی گھر مل جائے، ہمارا کوئی گھر نہیں ہے، ہمیں کوئی جگہ مل جائے جہاں کوئی کھانے پینے کو ہو، جہاں کوئی رہنے کی آسائشیں ہوں، کوئی بستر چارپائی ہو، کوئی کھانے پکانے کا انتظام ہو، برتن ہوں، یہ وہ ہو تو ہمیں کوئی مل جائے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ فلاں شہر میں داخل ہو جاؤ لیکن توبہ کرتے ہوئے جانا۔ اس میں بھی گستاخی کی۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ اب فلاں شہر میں جاؤ اور جو لوگ وہاں ہیں اب ان کو لڑ کر نکال دو۔ پہلے مفت تھا کہ تم جاؤ شہر خالی ہو جائے گا، تم جاؤ گے شہر خالی ہو جائے گا، کھاؤ پیو رہو۔ جب اس سے بھی گزرے، حکم اور تھا، انہوں نے کچھ اور عمل کیا، اب فرمایا اب فلاں شہر میں جاؤ لیکن تمہیں فتح ہوگی، مقابلہ کرنا پڑے گا، لڑنا پڑے گا، فتح کرنا پڑے گا، فتح کی گارنٹی ہے تمہاری، تمہیں فتح ہوگی۔ کہنے لگے بھئی ہم سے یہ کام نہیں ہوگا، ہم نہیں لڑیں گے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب اور دونوں لڑو، جب شہر فتح ہو گیا تو ہمیں بتا دینا، ہم سے تو یہ کام ہونے کا نہیں ہے۔ اللہ کریم نے بطور سزا ایک صحرا کی وادی میں بھٹکا دیا اور 40 برس اس وادی میں بھٹکتے رہے، سارا دن چلتے، ساری رات چلتے، کیمپ لگاتے، جب سو کر اٹھتے تو پھر اسی جگہ گھوم پھر کر آئے ہوئے ہوتے تھے۔ 40 برس اس طرح گزر گئے، لیکن وہ کیسا کریم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی بار الہ اگر انہیں تو راستہ نہیں دیتا تو ان کا کوئی انتظام فرما، یہ تو ہلاک ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، بھوک سے ہی مر جائیں گے، صحرا میں پیاس سے مر جائیں گے۔ فرمایا ظللنا علیکم الغمام، ہم نے تم پر بادلوں کا سائبان تان دیا، جب بھی ذرا گرمی ہوتی بادل آ جاتا، جب ذرا تمازت ہوتی، جب ذرا برداشت سے گرمی بڑھتی ان پر بادل سایہ کر لیتا اور ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی، اور ان کے کھانے پینے کے لیے میٹھا بھی اور نمکین بھی دونوں قسم کا کھانا اللہ نے بنایا بھیجنا شروع کر دیا۔ محسرین کرام لکھتے ہیں، مختلف آراء ہیں، بعض لکھتے ہیں کہ پکے پکائے کھانے آتے تھے، بعض فرماتے ہیں کہ میٹھا تو ایک قسم کا وہاں زیتون کے درخت عام تھے اور ان پر ایک شیرینی سی جم جاتی تھی، یہ اتار لیتے اور کھا لیتے۔ تو ہمارے اس علاقے میں بھی جنگلی زیتون ہیں، اللہ کی ایسی شان ہے کہ ان میں بھی ایک موسم میں ان پر بھی سفید سفید تارے، جس طرح یہ بچوں کو بنا کر دیتے ہیں سفید چینی کے لچھے سے، اس طرح کی تاریں ان پر لپٹتی جاتی ہیں اس موسم میں، اور کبھی وہ اتار کر کھائی جائیں تو بہت لذیذ ہوتی ہیں۔
تو میں نے کئی دفعہ اس کا تجربہ کیا ہے جنگل میں پھرتے ہوئے. ایک موسم میں ان پر چھوٹے چھوٹے پتوں کے درمیان وہ سفید ستاریں اس طرح لپٹی ہوتی ہیں، انہیں اس طرح سے اتار لیں تو کھائیں تو وہ یہ دنیا کی شکر نہیں ہوتی اور نہ چینی ہوتی ہے، بہت ہی لذیذ چیز ہوتی ہے. ان پر اس طرح کا کوئی بھیج دیا کہ وہ جتنا انہیں چاہیے تھا اس سے زیادہ اس پہ لپٹ جاتا، اور کوئی چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج دیے جو پھرتے رہتے تھے، جب پکڑتے چاہتے انہیں ذبح کرتے، بھون کر کھا لیتے. ایک رائے یہ ہے کہ میٹھا بھی نمکین بھی دونوں طرح کے کھانے ہوتے ہیں، انہیں پکے پکائے مل جاتے تھے. بہرحال قرآن حکیم نے فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تمہیں میٹھا کھانا بھی نمکین کھانا بھی تم پر نازل کر دیا. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ پاکیزہ نعمتیں جو ہم نے تمہارے لیے رزق کر دی ہیں. لیکن اس پر بھی شکر ادا نہ کر سکے، پھر اس پر بھی اپنی بات سے پلٹ گئے کہ موسیٰ یہ کیا ہے، صبح شام گوشت حلوہ کھاؤ. بھئی کوئی نمک ہوتا، کوئی پیاز ہوتے، کوئی تھوم ہوتا، کوئی لہسن ہوتے، کوئی دال ہوتی، یہ کیا مصیبت ہے ہمارے لیے کہ حلوہ کھاؤ گوشت کھاؤ، صبح شام گوشت کھاؤ حلوہ کھاؤ. یار ہم تو پھنس گئے. اللہ کریم فرماتے ہیں وما ظلمونا، انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کی، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، جتنی بدعہدیاں کرتے تھے وہ ظلم اپنی جان کے ساتھ کرتے تھے. اللہ کریم کا تو کچھ نہیں بگڑا، جب بھی ایک بات پہ قائم ہوتے پھر بدعہدی کرتے تو یہ اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرتے تھے. ہوتا یہ ہے کہ جو نعمت من جانب اللہ نصیب ہو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کوشش ضرور کی جا سکتی ہے اپنی پسند کے لیے، لیکن نتیجہ اس کی طرف ہے. جو وہ عطا کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے. زندگی کے دو اصول ہیں، ایک ہے اصول تجویز کہ بندہ خود بیٹھ کر ایک پروگرام بنائے کہ میرے لیے یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اور اس پر بضد ہو کہ جو میں نے پروگرام بنایا یہی مکمل ہو. اسے کہتے ہیں اصول تجویز. اب تقریباً ہر بندہ الا ماشاء اللہ سوائے اللہ کے مقرب بندوں کے، ہر بندہ اسی اصول تجویز پہ جی رہا ہے. اپنے لیے پسند کرتا ہے مجھے یہ ملنا چاہیے، یہ ملنا چاہیے، یہ پھر اگر ان میں سے کوئی چیز نہ ملے تو پھر اللہ کریم پہ ناراض ہوتا ہے اور شکوے لیے پھرتا ہوتا ہے. دوسرا اصول ہے زندگی کا اصول تفویض، یعنی کسی کے سپرد کر دینا، اللہ کے دستے قدرت کے سپرد کر دینا زندگی کو. اس میں بھی یہ نہیں کہ بندہ ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے، اپنے لیے چیزیں منتخب کرتا ہے، پسند کرتا ہے، ان کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن جو چاہتا ہے وہ نہیں ملی، کچھ اور مل گیا تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ حقیقی فیصلہ اللہ کا ہے کہ وہ مجھے کیا عطا فرماتا ہے. اور بالکل اس طرح ہوتا ہے جیسے بچہ ایک چمکدار چھری لیتا ہے اور ماں اس کے ہاتھ سے لے لیتی ہے، چھری کی بجائے اسے کوئی بے ضرر سی چیز دے دیتی ہے چمکدار کہ اس سے کھیلو، چھری سے کہ اپنا ہاتھ پاؤں کاٹ لے گا. اللہ کریم جو تبدیلی فرماتے ہیں وہ بالکل ایسے ہوتی ہے کہ جو ہم اپنے لیے سوچ رہے ہیں ہمارے لیے مضر ہے، جو وہ عطا کرتا ہے وہ ہمارے لیے دنیاوی طور پر بھی فائدے میں ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے، کوئی صدمہ نہیں رہتا، کوئی دکھ نہیں رہتا کہ جو ملا وہی میرے لیے بہتر تھا، جو نہیں ملا وہ میرے لیے بہتر نہیں تھا. تو یہ اصول تفویض ہے جس پہ اسلام اصرار کرتا ہے کہ کوشش کرو، روزی پیدا کرنے کے لیے کوشش کرو، حلال کمانے کے لیے کوشش کرو، اچھا گھر بناؤ، اچھی گاڑی رکھو، لیکن اگر رزق تمہاری کوشش سے زیادہ نہیں ہوتا، کم ملتا ہے تو تمہاری بہتری اسی میں ہے، شاید رزق فراواں ہو جائے اور ایمان نہ رہے. یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے نا کہ کس کام کا کیا نتیجہ ہوگا. تو جو وہ دیتا ہے وہی تمہارے لیے موزوں اور بہتر ہے. اور اگر اس طرز حیات کو اصول تفویض کو اپنا لیا جائے تو زندگی میں کوئی مسئلہ باقی نہیں رہتا. اور آج ہر گھر میں ہر فرد جو پریشان ہے اپنی تجویز پر پریشان ہے کہ میں نے ایسا سوچا تھا، ایسا کیوں نہیں ہوا. ساری لڑائی کی بنیاد یہ ہے، سارے جھگڑوں کی بنیاد یہ ہے، اور ساری پریشانیوں کی بنیاد یہ ہے.
تو فرمایا جب یہ بدعہدی کرتے تھے اور اپنی تجویز پہ اڑ جاتے تھے تو اللہ کا تو کچھ نہیں بگڑتا تھا، لیکن انہیں سزائیں ملتی تھیں اور قرب الہی کے منازل سے راندے جاتے تھے۔ اسی طرح جب انہیں ہم نے حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، ہم نے انہیں کہا کہ چلو اب تمہاری یہ قید معاف کرتے ہیں، فلاں شہر میں داخل ہو جاؤ، کوئی تمہیں روکے گا نہیں، اور شہر بھرا ہوا ہے، تم جاؤ گے وہ خالی کر دیں گے، اور جو کچھ ہے شہر میں وہ تم پر حلال ہے، شہر میں داخل ہو جاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے اور جو چاہو کھاؤ پیو، وہ سارا شہر تم پر حلال ہے، لیکن ایک بات ہے، تمہیں میں عطا کر رہا ہوں، تم نے اس کے لیے محنت نہیں کی، لہٰذا جب شہر کے صدر دروازے سے داخل ہو تو جھک کر گزرنا، اور وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے گزرنا کہ جو کچھ ہم گستاخیاں غلطیاں کر چکے ہیں اللہ اس سے ہم توبہ کرتے ہیں، اور سر جھکا کر سجدہ ریز ہو کر وہاں سے گزرنا۔ تو کیا ہوگا، تمہیں دنیاوی نعمتیں بھی مل جائیں گی، گھر بھی مل جائے گا، کھانا پینا مل جائے گا، شہر مل جائے گا، اور اس کے ساتھ نغفر لکم خطایاکم، میں تمہاری ساری خطائیں معاف کر دوں گا، وسنزید المحسنین، اور جس میں جتنا احسان اور خلوص ہوگا اسے اتنے زیادہ انعامات بھی دوں گا۔ اب کیا ہوا، جب شہر کے دروازے پہ پہنچے تو بجائے اس کے سجدہ کرتے اکڑ گئے، اور بجائے اس کے کہ توبہ توبہ کہتے روٹی روٹی کرتے ہوئے شہر میں داخل۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، کہا گیا تھا کہو حِطَّةٌ، حِطَّہ سے مراد ہے توبہ، وہ کہنے لگے ہنتاتن، ہنتا ہنتا ان کی زبان میں مراد تھا روٹی سے، غذا سے، کھانے سے۔ اللہ نے کہا کہ جب گزرو سر جھکا کے سجدہ ریز ہو کر اور توبہ توبہ کرتے ہوئے دروازے سے گزرو، تمہاری سارے گناہ معاف کر دوں گا، اور جس میں زیادہ خلوص ہوگا اس کو اور زیادہ انعامات بھی دوں گا۔ لیکن ایسے عجیب لوگ تھے، فبدل الذین ظلموا، ظالموں نے تبدیل کر دیا وہ قول جو انہیں کہا گیا تھا، وہ حطتن کی بجائے ہنتاتن کہنے لگے اور اکڑ گئے، روٹی روٹی، کھانا کھانا۔ جب یہ حرکت کی فرمایا فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، جب انہوں نے یہ حرکت کی تو ہم نے ان پر بطور عذاب طاعون نازل کر دیا آسمان سے، اور چوہوں کی طرح گر گر کر تڑپنے لگے اور مرنے لگے۔ یہ سزا تھی ان کی بدکاریوں کی اور نافرمانیوں کی، بما كانوا یفسقون، فسق ہوتا ہے نافرمانی، گناہ۔ ایک محاورہ ہے اور بھی جو آج کل زبان زد عام ہے، بلکہ مجھ سے اگلے دن انٹرویو میں صحافیوں نے بھی یہ پوچھا کہ یہ عام اب یہ رویہ ہو گیا کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع اور وہ معاف کر دے گا، عمل کی کیا ضرورت ہے؟ بات تو صحیح ہے کہ وہ بغیر عمل کے معاف کر دے تو اسے کون روک سکتا ہے، یا اس کی رحمت کب کم پڑتی ہے؟ لیکن عمل کی ضرورت اس لیے نہیں کہ وہ ضرور بخش دے، عمل کی ضرورت اس لیے ہے کہ اس کے حکم سے انکار نہ ہو جائے، فسق نہ ہو جائے، کیونکہ فسق پر بھی عذاب کا نزول قرآن میں موجود ہے۔ ان پر اس لیے آسمان سے عذاب نازل کر دیا بما كانوا یفسقون، کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اب اللہ کریم ایک کام کرنے کا حکم دیتے، آپ کہتے ہیں میں نہیں کرتا ہوں، اللہ کریم ہے، اللہ تو کریم ہے، لیکن جب تم انکار کر رہے ہو تو وہ جبار اور قہار بھی ہے، وہ عذاب دینے والا بھی ہے، سزا دینے والا بھی ہے، یہ بھی اسی کی شان کو لائق ہے، وہ انصاف کرنے والا بھی ہے۔ اگر انصاف پہ بات آ گئی تو کہاں جاؤ گے؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم میں بطور مثال پھیل رہی ہیں اور ان پر عمل ہو رہا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا قلبی تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نہیں رہا جو ہونا چاہیے۔ آپ اندازہ کیجئے ایک شخص کو اس کا والد کہتا ہے کہ بھئی یہ کام کرو، نہیں کرتا، دونوں میں تعلقات کی صورت کیا ہو؟
معمولی سی بات ہے، ایک دیہاتی کو اس کا والد کہتے ہیں کہ یہ بھیڑے چرانے کے لیے لے جاؤ، انکار نہیں کرتا، لیکن بھیڑے لے کے نہیں جاتا، وہ سارا دن وہیں دھوپ پہ کھڑی رہتی ہیں، وہ کھیلتا رہتا ہے۔ کتنا پیار ہوگا دونوں میں۔ تو والد کی حیثیت کیا ہے؟ ہم بھی انسان ہیں، والد بھی انسان ہے، ایک احترام اسے شریعت نے دیا ہے، والد ہونے کے ایک بزرگی دی ہے۔ کہاں خالق اور کہاں مخلوق، کہاں محمد الرسول اللہ اور کہاں ایک عام والد۔ اللہ حکم دے رہا ہے، اللہ کا نبی حکم دے رہا ہے، آپ کہتے ہو مانتے، انکار نہیں کرتے، لیکن وہ کام نہیں کرتے، وہ جو خود معاف کر دے۔ اس کا مطلب ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ گھبرا کر معاف کر دے گا کہ جائے گا کہاں؟ اگر عمل نہیں ہو سکا تو اتنی تکلیف تو کرو کہ یا اللہ میں نے غلطی کی، میں آئندہ نہیں کروں گا، مجھے توفیق دے، میں تیری اطاعت کروں۔ اور یہ بھی نہیں اسی بات پہ ہو کہ جی ہمیں کیا، ہم سے یہ نہیں ہوتی مصیبت، کون کرے، خدا خود بخش دے گا۔ بخش دے اسے کون روک سکتا ہے؟ اور ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ کافر کے لیے تو دعا کرنے کی اجازت نہیں، جو کفر پہ مرتا ہے اسے تو بخشا جائے گا نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جو ادنا سے ادنا مسلمان ہے بارحال سب کو بخش دے، اس لیے کہ اس نے میرا آپ کا کسی کا چھین کر دوسرے کو نہیں دے، اس نے اپنے بارگاہ سے دینا ہے، سب کو دے، سب کو زیادہ دے، سب کو معاف کرے، لیکن کچھ حدود و قیود، کچھ ضابطے اور قاعدے بھی ہوتے ہیں۔ اب نافرمانی پہ بخشش کا امکان جو ہے، یہ کوئی بات بنتی نہیں کہ بندہ نافرمانی پہ کمر بستہ ہو جائے۔ غلطی سے ہو جانا الگ بات ہے، کف افسوس ملنا ایک سعادت ہے۔ بعض اوقات بعض گناہ بھی درجات بڑھا دیتے ہیں کہ غلطی سے گناہ ہو گیا، اس بندے نے اتنی توبہ کی کہ اللہ نے رحم کر دیا۔ ایک واقعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، ان کے احوال میں ملتا ہے کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ اٹھو، تو بڑے حیران ہوئے کہ کس کو ضرورت ہوئی دروازہ کھٹکھٹانے کی؟ انہوں نے پوچھ لیا کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ اس نے کہا میں ابلیس ہوں۔ بے ایمان، تو میرا دروازہ کیوں کھٹکھٹا؟ اس نے کہا نماز کا وقت جا رہا ہے اور جماعت سے رہ جاؤ۔ انہوں نے فرمایا تجھے کب سے نماز کی فکر ہونے لگی بے دین؟ تو لوگوں کو نماز سے روکنے والا ہے۔ اس نے کہا ایک دن میں نے آپ کو بھی دیکھا تھا، آپ کی فجر کی نماز جو ہے وہ با جماعت رہ گئی تھی، چونکہ آپ رات دیر تک جاگتے رہے اور فجر دیر سے اٹھے اور جماعت ہو چکی تھی، آپ نے الگ سے نماز پڑھی اور آپ اتنا روئے کہ میں سمجھا یہ تو برسوں کی با جماعت نمازوں کا ثواب لے جائے گا جتنا یہ رو رہا ہے اللہ کی بارگاہ۔ آج پھر وہی صورتحال ہونی تھی، آپ سحری کے وقت تو سوئے، ساری رات کام کرتے رہے، آپ نے جماعت سے آپ نے پھر رونا، میں نے کہا اسے جگا دو، اپنے جماعت کا ثواب لے لے، اتنا زیادہ تو نہ لے۔ وہ بھی اللہ کے بدلے تھے کہ جن سے شیطان بھی گھبراتا تھا۔ ہمارے پاس بڑا آسان سا بہانہ ہے، جی کیا کریں جی ابلیس بھائی ابلیس نے تو ہمیں اتنی شرم نہیں آتی کہ شیطان اپنے کام سے باز نہیں آتا، ہم اپنا کام کیوں چھوڑیں؟ ہم شیطان سے بھی گئے گزرے کہ وہ اپنی حرکات سے باز نہیں آتا، ہم اپنا کام کیوں مسلمان کا تو یہ مقام ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے اس کا ایسا رابطہ ہو کہ جہاں جائے وہاں شیطان پریشان ہو جائے کہ یہ شخص یہاں کہاں آ گیا، یہاں تو کچھ کاروبار چل رہا تھا، یہاں بھی پریشان کرنے آئے۔ شیطان ہمیں پریشان کیوں کرے؟ ہم شیطان کو پریشان کر کے کیوں نہ رکھتے؟ مومن کی شان یہی ہے، کردار کے اعتبار سے، گفتار کے اعتبار سے، آباب اور محفل کے اعتبار سے ایسا ثابت ہو کہ شیطان کو پریشان کر دے۔ اور نافرمانی نزول عذاب کا سبب بن جاتی ہے۔ یہاں اللہ نے یہی رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، وہ نافرمانیاں کرتے تھے، کافر نہیں تھے، ہوئے تھے، انکار نہیں کرتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے، اس لیے ان پر عذاب نازل کیا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جناب